میں انکریج کر رہی ہوں اس لیے زیادہ سوال لے رہی ہوں، لیکن کچھ بزرگوں کا بھی تھینک یو، بہت شکریہ جی. آخر بزرگ ہی بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں. سوری. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو ہم سوال کرتے رہتے ہیں لیکن میری خوش قسمتی کہ ابھی تک میرے سامنے کوئی قیدی نہیں آیا جس کا میں انٹرویو کرتا اور پھر اس پہ فخر کرتا. اور میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ مجھے آ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو بندہ ہے یہ لاپتہ ہے، مگر آپ نے اس سے سوال جواب کر کے اس سے یہ اگلوانا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا اور میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں. میری خوش قسمتی ہے. میرے خیال میں بطور صحافی ایسے افسوسناک مرحلے تک پہنچنے سے پہلے انسان کو یا تو وہ ادارہ چھوڑ دینا چاہیے یا صحافت چھوڑ دینی اچھا، چاہیے. آپ کا سوال میرا حارث خلیق صاحب سے ہے. نہیں، میں اس کا جواب مگر لوں گی کیونکہ نہیں، میں نے کسی کا دام اگر دینا چاہتے نہیں. ابھی جواب میں نے دینا ہے لیکن یہ تقریر نہ کرے. یہ نہیں، میں سوال اس جواب نے اگر کر دیا میں نے اس کو جواب دینا ہے. متی میں خیال ہے جواب میں دس از ناٹ آن کہ آپ الزامات لگا کے اور پھر اس طرح. عادل I know he is good at this لیکن حارث صاحب سے سوال پوچھ لے آپ. مجھے سوال کرنے دینا. اچھا، حارث صاحب سے سوال نہیں کیا. میں صداقت عباسی نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ صداقت عباسی. لیٹ می اسپیک. عادل آئی ول اسپیک. جرأت کریں مجھ سے. میں صداقت عباسی نہیں ہوں، مجھے بات کرنے دیں. آپ بیٹھ جائیں. ایک سیکنڈ میں بات کرتی ہوں. بات یہ ہے حارث خلیق صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل جو لٹریچر فیسٹیول ہوتے ہیں، ایک تو ان میں یہ سٹیک ہولڈرز کا انتخاب کون کرتا ہے؟ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چاہے اکیڈیمیا ہو تو پروفیسر اکیڈیمیا کے جو نمائندہ پروفیسر ہیں وہ این ڈی یو سے آپ بٹھا دیتے ہیں. چاہے صحافی ہو تو صحافیوں کے نمائندہ آپ ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ جو ایک لاپتہ شخص کے انٹرویو کرتے ہیں. اور دوسری بات، اچھا میں آخر میں ایک سوال حارث خلیق صاحب، اچھا متی اللہ میں صاحب، عادل شاہ سے بالکل میں سوال کروں گا لیکن آپ سے ایک سوال ہے. متی اللہ آپ صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک سوال ہے ون لائنر، کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہے ڈیموکریسی کے اوپر، کیا اس کا معیار گرا ہے یا نہیں؟ اور کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو ڈیبیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں؟ دیکھیے آپ جی آپ جواب دے کو بھی. جی بہت مختصر میں عرض کروں کہ جو معیار ہے تمام ڈیبیٹ کا پاکستان میں اور مکالمے کا، وہ گرا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک الگ سے ایک آئی لینڈ آف ایکسلنس کریٹ کر دیں گے ایک سی آف میڈیوکریٹی میں. یہ تو ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو یہ آئی ایل ایف ہے یا کے ایل ایف ہیں، یہ خاصے انکلوسو فیسٹیولز ہوتے ہیں. کرٹیک تو ہر ایک کی جا سکتی ہے لیکن یہ اس میں ہر مکتب فکر کے اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک اگر جو لوگ مثال کے طور پہ میں ہوں یا آپ ہیں، میں اگر فرض کریں کہ میں ایک پروگریسو آئیڈیالوجی سے یا پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن سے اگر مثال کے طور پہ اگر میرا تعلق ہے تو میں حلقہ ارباب ذوق کے کسی شاعر کو نہ بلاؤں، یہ بات بھی اتنی غلط ہے جتنی دوسری بات غلط ہے. تو یہ میں نے آپ کو شعر سے مثال دے دی. باقی صحافیوں کے معاملات آپ لوگ آپس میں طے کر لیں، میں عامل صحافی نہیں ہوں. جی عادل آپ جواب دے دیں، وقت بھی بالکل جی ختم ہو گیا. میں ایک تو تھینک یو. متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ میں صداقت عباسی نہیں ہوں، تو ان کو یہ بھی بتا دوں کہ میں وہ شخص بھی نہیں ہوں کہ آپ باہر نکل کے اور مائک آگے پیچھے کر کے نہیں، باقاعدہ آپ ٹائم لیں نا، آپ ٹائم لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ولنگ ہیں مجھ سے بات کرنے کی یا نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ خود بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا جج بن کے کہ وہ انڈر ڈیورس تھا، وہ لاپتہ تھا؟ 4 تاریخ کو ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، 3 کو اس کی ضمانت ہو چکی ہے، بات ختم. میں نے اس کا انٹرویو کیا، اس کے کانٹینٹ پہ بات کریں، آپ کو پسند ہو نہ ہو اس پر بات کریں، لیکن اور بحیثیت صحافی ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ میرا ورژن لیے بغیر انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا پورے ہال میں. اچھا
یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو ایک بیلنس صحافی نہیں کہہ سکتے یہ کر آپ کے. نے جواب دے دیا. اطہر صاحب آپ بھی اور فرزانہ بھی. میں 20 آسما صرف 20 سیکنڈ اور اگر عادل شاہ زیب کی صحافت جاننی ہے تو آپ کو ایس پی طاہر داوڑ سے شروع کرنا پڑے گا, جس کو یہاں سے اٹھا کے افغانستان میں مارا گیا. کو کس نے پوچھا اس کا؟ وہ اسد قیصر جو آج زیر عتاب ہے, اس نے علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری ہونے دیا؟ کون کون صحافی بولے تھے اس وقت؟ اب بہت شکریہ. میں خیال ہے فرزانہ